پہلی چیز جو انسان میں شروعات ہوتی ہے، جو سمٹمز اور علامات میں ہوتے ہیں کہ انسان نماز اور روزے کا اور قرآن کی تلاوت کا بہت پابند رہتا تھا، اس میں تھوڑی سی کوتاہی اور غفلت ہوتے رہتی ہے، اور کافی وقت میں بہت سی لاپرواہی اور سستی ہو جاتی ہے اور عبادت کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اگر میرا زور چلنا ہے تو یہ اپنے ایمان کے ہتھیار سے دور ہونا چاہیے، نماز روزہ اور قرآن سے دور ہونے پر یہ کمزور پڑے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان تو ایک کمزور ہے، مگر کب اس کا زور آپ پر آتا ہے؟ جب آپ اس سے زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اور یہاں پر اس کے علامات میں اور جادو کے اقسام میں بہت سے قسمیں ہیں جادو کے جو ہوتے ہیں، اور جادو کے اقسام میں پہنچنے سے پہلے اس علامات کو پیش کرنا ضروری ہے کہ بعض بہنوں میں ایک سوسائٹی میں عمل بھی ہو رہا ہے اور بھائیوں میں بھی کہ کوئی شخص اگر مبتلا ہے، کوئی بہن اثرات میں یا جن اور شیطان کے خوابوں میں یا تکلیف میں گزر رہی ہے تو اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بازو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں کہ کام وہ چیز ہم کو آ جائے۔ آپ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے بھائی اور اپنی بہن کی مدد کرنا چاہیے۔ اس کو کوئی کمی کی تکلیف جو اس کے ساتھ ہو رہی ہے، پھر سوسائٹی میں آپ اس کو اور ایک سزا دے رہے ہیں جو اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر آپ سزا دینے والے کیوں بنتے ہیں؟ کل کے دن اگر یہی تکلیف اور آزمائش آپ کے ساتھ آ جائے اور لوگ آپ کی ہمدردی جتانے کے بجائے آپ سے ڈر کر دور ہو جائے تو کیا آپ کا کیا احساس اور فیلنگ رہتی ہے؟ زیادہ لوگ یہ غلط فعل کرتے ہیں۔ ہاں، آپ جا کر ملیے، ڈر رہے ہیں تو کم سے کم آیت الکرسی اور قل کے سورے پڑھ کر اپنے آپ کو پھونک کر رہیے، الحمدللہ آپ کو کوئی چیز کا اثر اور اذیت نہیں ہو سکتی۔ مگر اگر زندگی میں اس طریقے کے اس سلوک کو لوگ اس طرح کرتے رہیں گے تو یاد رکھیے یہ شیطانوں کو اور جنات کو اور موقع دینے کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ آگے نہیں بڑھتے ہیں جب تک کہ سامنے والا ڈر کر پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک واقعہ ہے عبداللہ بن الزبیر کا۔ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے یعنی مدینہ میں چھوٹی کم عمر میں بچپنا کا مرحلہ تھا ان کا اس وقت، اور عائشہ صدیقہ ان کی سگی خالہ ہوتی ہے۔ عبداللہ بن الزبیر معروف تھے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے۔ معروف تھے عبداللہ بن الزبیر کہ جہاں پہ بھی کوئی چیز کسی قسم کی عبادت یا کوئی قسم کا عمل لوگ نہیں کر پاتے ہیں وہ کر کے بتاتے ہیں، اور ان میں بہادری اور طاقت کی بہت بڑی پہچان تھی، اور مدینہ میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا فتح ان سے ہوا ہے۔ مسلمان جب ہجرت کیے ہیں مکہ سے مدینے تک، مسلمانوں کو 2-3 مہینے تک پورے خاندانوں میں کسی مسلمان گھر میں ایک بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا، جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں بیٹیاں ہو رہے ہیں۔ تو کفار قریش ایک بڑا اناؤنس کرنے لگے کہ یہود نے ایک ایسا جادو کر دی ہے جو کہ نرین اولاد ان کو نہیں ہو رہی مسلمانوں کو، تو وہ کفایہ ہے کہ آگے جنریشن ان کا نہیں بنے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی کی بات تھی کہ ایک مرد بچہ بھی نہیں پیدا ہوا، 3 مہینے ہو گئے، جتنے بھی پیدا ہو رہے ہیں بیٹیاں ہو رہے ہیں مدینہ کے اندر۔ تو وہ 3 مہینے کے بعد اسماء بنت ابی بکر کو عبداللہ بن الزبیر پیدا ہوئے۔ ابو بکر ان کی خوشی میں لے کر اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لے کر چاپ کر اس کے منہ میں رکھتے ہیں، اور عبداللہ بن الزبیر وہ کڑی کو توڑ دیتے ہیں اور وہ دعویٰ کو توڑ دیتے ہیں، اور مرد بچے پیدا شروع ہونا یہاں سے ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن الزبیر ایک مقام سے گزر رہے تھے، اور اس مقام سے مطلب رات کا وقت تھا، اپنی سواری کو ایک جگہ ٹھہرا کر ضرورت کے لیے تھوڑی جگہ سے دور سے گئے، اور ضرورت سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھے کہ سواری پہ کوئی سایہ نظر آ گیا ہے۔ تو عبداللہ بن الزبیر ذری بھی کوئی ہیبت نہیں کھائے، بلکہ جا کر اس کو جھٹک کر کہنے لگے کہ سیدھے سے اپنے سے اتر جاؤ، نہیں تو آپ کو جھٹک کر اوپر سے گرا دوں گا ابھی۔ تو وہ کہنے لگا اے ابن الزبیر، اگر تو مجھ سے ذری بھی اتنی بھی ہیبت کھا جاتا ہے تو رات تمام تجھ کو پریشان کر کے رکھتا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے چلا جاتا ہے، اور روایت میں
یعنی ایسے مقابلے ایمان والوں کے شیاطین سے بھی بہت سے ہوتے ہیں، جو شیاطین کے بارے میں ہم کل کے اور پرسوں کے درس میں بتائے کہ شیاطین کس بھیس میں، کس شکل میں بھی آ سکتے ہیں، کبھی انسان کی، کبھی جانور کی، کبھی سانپ کی، کبھی کتے کی. تو اس طریقے میں بھی مقابلہ ہوا تو ایمان والے کو کبھی ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمارے گھروں میں، خواتین میں اور بعض گھروں میں ایک جانور کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، بلی کو دیکھتے ہی یا کتے کو دیکھتے ہی گھر میں، یا کچھ ایسی چیز دیکھتے ہی فوراً وسوسے اور مختلف خیالات، جبکہ وہ چیز ختم بھی ہو جاتی ہے مگر دل میں خوف اور وسوسے باقی رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شیاطین اور جنات کوئی طاقتور نہیں، بالکل کمزور ہے. اگر آپ سچے مومن ہیں، اگر آپ کے ایمان میں خلل ہے تو بے شک آپ کی کمزوری آپ کے لیے کمزوری بن جا سکتی ہے حقیقت میں. تو یہاں پر جادوگروں کے اعمال بھی، انسان کے اوپر جادو کا اثر کیا ہے؟ جب بولتے ہیں کہ اس کو جادو ہو گئی، جادو کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ان سے دشمنی رکھتے ہوئے حسد کی بنیاد پر کسی جادوگر کے پاس جا کر ان کے اوپر کسی جن کو سوار کرنے کی کوشش کی، اور یہ جن موجود ہونے سے انسان کو دو جگہ پہ زیادہ موجود ہوتے ہیں. ایک تو دماغ کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتا ہے تاکہ دماغ میں شخص نیچرلی طبیعت میں اچھا مزاج کا، خوشحال کا، سب کے ساتھ اچھی بات چیت کرنے والا شخص رہتا ہے، اچانک اس کے طبیعت میں تبدیلی ہو جاتی ہے، غصہ، چڑچڑاپن، ضد، جہالت، اور کسی کی بھی بات اچھی نہیں لگتی تو اچانک وہ شخص پریشان ہوتا ہے، ارے مجھے کیا ہوا، میں اتنی بات کو لوگوں سے جھگڑا کیوں کر رہا ہوں، یا اتنی بات سے لوگوں کو کیوں جھٹک دے رہا ہوں. اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا، افسوس بھی کر لیتا، سوری بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ بات بار بار ریپیٹ ہوتے رہتی ہے. کیونکہ ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں جنات کے جادو سے جو اٹیک علامات ہوتے ہیں انسان کے پاس، وہ علامات کیا ہے. مگر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض علامات اس کے میڈیکلی چیزوں سے بھی متعلق رہتے ہیں، تو انسان پہلے اپنی میڈیکل چیک اپ، دوائیں لے کر پھر بعد میں یہ چیز کے بارے میں اپنا کچھ تکلیف ہے تو اس کا علاج بھی آسان ہے، اس کو کوئی ڈیفیکلٹ یا مشکل نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو داؤد کی حدیث میں، عباد اللہ تداووا ما انزل اللہ داء الا له دواء، اے اللہ کے بندے دوا طلب کرو، اللہ تعالیٰ کوئی بیماری یا بلا نازل نہیں کیا الا اس کا توڑ بھی زمین میں نازل کر چکا ہے. مگر صرف علم کی ضرورت ہے، آپ کو نالج کی اہمیت ہے، تو یہ چیز کا علم جب آ جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی آپ کے لیے کچھ اہمیت کے والے نہیں رہتے ہیں. اور ہمارے جو بھائی بہن جو سمٹمز میں ذکر کروں گا وہ چیز ان کے پاس ہے، وہ لوگ کو بھی ہیبت کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا الحمدللہ توڑ علاج موجود ہے، اور اس کا علاج کوئی دوسرا نہیں، آپ ہی اپنے خود سے کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس سلسلے میں، اس درسوں میں ہماری کوشش یہی ہے کہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اعتماد سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، قرآن کی کتاب کی آیاتوں سے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائوں سے، وہ اپنی چیز کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے چھٹکارا اور نجات کا سامان آسان کر لے. سحر کے علامات جو انسان کو ہوتے ہیں، جادو سے جو متاثر کر دیتے ہیں، اس کے دو شکل ہے. ایک انسان کی جاگنے کی حالت میں ہوتی ہے، وہ چیزیں ہوتے ہیں، اور دوسرے انسان کو نیند کی حالت میں یعنی کہ سونے کی حالت میں ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ علامات اگر معلوم ہو جائے تو انسان کو اپنا علاج کرنے میں کچھ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف اس چیز کے بارے میں، اس کے سمٹمز، علامات بیان کرنے میں وہ کس قسم کی جادو ہے پتہ چل جاتا ہے. بعض وقت پہلی علامت یہ ہے کہ لوگ کو گھبراہٹ اور ڈر بغیر وجہ کے، بغیر پریشانی کے، کچھ ریزن ہی نہیں، اچانک دل دھڑکنا لگتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھر کم ہو جاتا ہے. دوسری علامت کہ ہاتھ پیر میں اکثر نمنس اور سست پنا محسوس ہوتا ہے، اور بالکل ٹھنڈے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، بغیر کسی ریاکشن، یعنی کوئی حادثہ نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی پریشانی نہیں، مگر نیچرلی ایسی ہو جاتا ہے. تیسری چیز، نماز اور قرآن کی طرف بے رغبتی ہوتی ہے اور بہت سست پن پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 4، مزاج میں اور دماغ کی سکونیت کی حالت زیادہ مستقر نہیں رہتی، بلکہ چڑچڑاپن، کسی کی بات اچھی نہیں لگنا، کوئی چیز کوئی بھی کہے تو اس کو کچھ بھی بول کر خاموش کرنے کی کوشش کرنا، لوگ کو اوائڈ کر کے اپنے آپ تنہا بیٹھ کر بہت سے خیالات آتے رہتے ہیں. پھر نمبر 5، بعض خواتین کو جو رشتے میں رکاوٹ ہوتی ہے، یہ چیزوں کے ساتھ سر میں کافی درد ہوتا ہے
اور اس سے بالا بھی بہت جھڑتے ہیں۔ پھر نمبر 7 کہ بیک پین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کو بیک پین تو کام کرنے سے بھی ہوتا ہے۔